ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے فیصل آباد ڈویژن کے 3 علاقوں میں 1 ارب 42 کروڑ 92 لاکھ روپے سے سیوریج سسٹم کی بحالی پر کام ہوگا۔ ڈچکوٹ، لالیاں اور چناب نگر چنیوٹ میں کام کرایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے 3 علاقوں میں 1 ارب 42 کروڑ 92 لاکھ روپے سے سیوریج سسٹم کی بحالی پر کام ہوگا۔ ڈچکوٹ، لالیاں اور چناب نگر چنیوٹ میں کام کرایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ڈویژن میں مختلف شہروں میں سیوریج اور پی سی سی لائنز کی تنصیب کے حوالے سے محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ چنیوٹ میں جو ہے وہ لالیاں کے مقام پر مختلف دیہاتوں میں سیوریج اور ٹف ٹائل کی تعمیر و مرمت کے کام کے لیے 21 کروڑ 92 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں، جبکہ ڈچکوٹ میں سیوریج لائنز اور جتنی بھی گلیوں کی پختگی کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ 43 کروڑ سے زائد کے فنڈز جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چناب نگر چنیوٹ میں سیوریج لائنز میں دیگر منصوبہ جات کے حوالہ سے محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے 78 کروڑ 61 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ جتنا بھی پروجیکٹ ہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فنڈز منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ان متعلقہ جتنے بھی دیہات ہیں وہاں پر سیول لائن کی تنصیب واسطہ، جبکہ ٹف ٹائل اور پی سی سی کا جو کام ہے وہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سر انجام دے گا۔ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر قانونی کٹوتی نامنظور، پاکستان کسان اتحاد یک زباں، جنگ کے کسان وعدے وفا نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کسانوں کا کیا تحفظات ہیں؟ جی بالکل، کسانوں کے درپیش مسائل کے پیش نظر آج جو ہے وہ پاکستان کسان اتحاد کے ضلعی صدر مہر واجد نول کے ڈیرے پر جو ہے وہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اضافی بل اور اسی کے ساتھ جو ہے غیر قانونی کٹوتی پر آج احتجاج بھی کیا گیا۔ میرے ساتھ ضلعی صدر مہر واجد نول صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ کسانوں کی آواز بن کر اعلیٰ حکام تک ہماری تکلیف اور مسائل آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہم نے 2 ماہ پہلے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، جس میں وزیر اعظم محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کسانوں کے وفد کے ساتھ ایک جنٹل مین کمٹمنٹ کی تھی کہ 1 یونٹ 1 ریٹ 13 روپے فی یونٹ کا ریٹ طے کیا تھا، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو ہماری گزارش ہے وفاقی حکومت سے کہ ہمارا زرعی ٹیرف کا 13 روپے ریٹ کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد کیا جائے تاکہ کسانوں کے ساتھ یہ مزید زیادتی نہ ہو۔ نمبر 2، جو شوگر مل مافیا ہے، انہوں نے نان ورائٹی کی مد میں، حالانکہ تمام جو کوالٹی کین گنا ہے کسان آگ کھوری سے پاک صاف ستھرا گنا مل کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جب مل کے گیٹ پہ پہنچتا ہے تو یہ ضلع جنگ کی تمام ملیں اور باقی اضلاع میں یہ ملوں نے ایک عزم بنا رکھا ہے جو کہ ان کا یہ غلط ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر ٹرالی میں 50 من 40 من ڈیٹیکشن کٹوتی کر رکھی ہے، جو کہ میرے کسانوں کے ساتھ 25 سے 30 ہزار روپے کا فی ٹرالی میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ڈپٹی کمشنر جنگ اور کین کمشنر پنجاب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ خدارا یہ ڈیٹیکشن بند کی جائے، ورنہ ہم روڈ پہ آ کر ہزاروں لاکھوں کسان احتجاج کریں گے، اور اپنا جب تک ان معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ تو نمبر 3، کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے کسانوں نے گندم کے لیے کنٹرول ریٹ پر کھاد نہ ملنے کا اعتراض اٹھا دیا۔ شوگر ملز کی جانب سے ادائیگیوں کا شیڈول اپڈیٹ نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کریں یہاں پر کھاد کے حوالے سے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی کھاد کی جب ضرورت ہے تو کھاد نایاب ہو چکی ہے، اور جو 2250 کی کنٹرول ریٹ پر ملنی چاہیے تھی وہ 3000 روپے بھی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے فارمرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فارمرز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بتائیے گا کھاد کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید ہے، میں چک نمبر 275 ریلوے کا نمبردار ہوں۔ اس وقت زمینداروں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ کھاد جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہے تو وہ 2200 جب 2250 ریٹ ہے گورنمنٹ کا،
وہ 3000 یا 3500 میں مل گیا, جو بہت اچھی بات نہیں ہے. تو اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. کسان خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے. لہذا گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس معاملے پر توجہ فرمائیں اور کسانوں کو ارزاں نرخوں پر جو گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ ہے اس پر کھاد مہیا کی جائے تاکہ کسان خوشحال ہو, جس سے ملک اور قوم خوشحال ہو سکے. شکریہ. جی بتائیے گا کسانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ ہمارے بھائی نے فرمایا ہے کہ کھاد کا انتہائی غمگین صورتحال ہے. واقعی مارکیٹ میں کھاد اویلیبل نہیں ہے, اویلیبل ہونی چاہیے. ہماری ویڈیو کی وسالت سے یہی التجا ہے کہ فی الفور ون ونڈو آپریشن کی طرح کھاد کو روڈوں پہ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جو آگے ہمیں زیادہ مشکلات حالات آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ گنا ہم نے کاٹ کے مل کو دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک ایک پیسے کی پیمنٹ نہیں ہے. شیڈول اپڈیٹ نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا گیا ہے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب گیس کی بندش سے دکاندار بھی متاثر. فیصل آباد کے دکانداروں نے سلنڈر کا خرچہ پورا کرنا مشکل قرار دے دیا. ان کے کیا شکوے شکایات ہیں جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ بتائیے گا. بندش کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گیس نہ آنے کی وجہ سے کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. گیس نہ آنے کی وجہ سے سلنڈر استعمال کرنے پڑتے ہیں, سلنڈر جو ہے بہت مہنگے پڑتے ہیں. میں چاہے دکاندار موجود ہیں, ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے پاس گیس نہیں ہے کہ سلنڈر مہنگا پڑ رہے, یہ مسئلہ ہے. اور گاہک بہت زیادہ آتے ہیں. آج بالکل میں کہنا ہے کہ گاہک جو ہے وہ کافی زیادہ آتے ہیں لیکن اس سے سلنڈر نہ ہونے کے بہت سارے مسئلے مسائل جو دیکھنے پڑتے ہیں. میں ایک اور دکاندار موجود ہیں, ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی ہم تو سلنڈر یوز کر رہے ہیں, گیس ہمارے پاس آتا نہیں, بہت مشکلات ہے. لیکن 10,000 روپے کا سلنڈر ہو گیا. حکومت سے گزارش کر رہا ہوں لیکن روز تقریباً 1-2 لگ جاتے ہیں لیکن بڑی مشکلات ہوتے ہیں نا. حکومت سے گزارش کرو ہمارے گیس کا تھوڑا خیال کرے, گیس کو آنے دے. جی بالکل دکانداروں کا کہنا ہے کہ گیس آنے کی وجہ سے کاروبار جو ہے گیس کی بندش سے دکاندار بھی پریشان ہیں. خلزہ اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا برآمدات کی مد میں انکم ٹیکس وصولی 23% بڑھ گئی. 1.5 ماہ کے دوران ایکسپورٹ سے 56 کروڑ 40 لاکھ روپے انکم ٹیکس وصول ہوا. گزشتہ برس اسی عرصے میں 45 کروڑ 90 لاکھ روپے وصولیاں کی گئیں. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا برآمدات کی مد میں انکم ٹیکس وصولی 23% بڑھ گئی. 1.5 ماہ کے دوران ایکسپورٹ سے 56 کروڑ 40 لاکھ روپے انکم ٹیکس وصول ہوا. گزشتہ برس اسی عرصے میں 45 کروڑ 90 لاکھ روپے وصولیاں کی گئیں. فیصل آباد ایف بی آر کو برآمدات انکم ٹیکس وصولی میں 23% اضافہ. ایکسپورٹ سے انکم ٹیکس وصولی 56 کروڑ 40 لاکھ روپے ہوئی. گزشتہ برس اسی عرصے میں 45 کروڑ 90 لاکھ روپے وصولیاں رہیں. رواں سال ٹیکس کی مد میں 2 ارب 72 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے. گزشتہ برس یہ وصولی 2 ارب 6 کروڑ روپے رہی تھی. ایف بی آر حکام کی جانب سے کہا گیا. مزید بات کر لیتے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جھنکی غلہ منڈی کو ٹوبا روڈ سے ملانے والا مین بازار بند. محکمہ خوراک نے سیوریج کے پانی سے بچنے کے لیے مٹی لگا کر راستہ بند کر دیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان, آڑتی اور کھاد ڈیلروں کا صورتحال پر کیا کہنا ہے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, غلہ منڈی کے آڑتی اور جو ڈیلرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 40 فٹا چوڑا بازار ہے اور اس میں گرے روڈ بھی جو ہے وہ لگ بھگ 15 فٹا موجود ہے, لیکن راستہ جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے بند ہے. اور یہ مین روڈ ہے جو کہ ٹوبا روڈ کو جھنگ کی اس پرانی غلہ منڈی سے جو ہے وہ لنک کرتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آڑتی اور تاجر حضرات موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا, یہ روڈ جو ہے وہ کب سے بند ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ راستہ جو ہے غلہ منڈی کی طرف جاتا ہے اور یہ شہر کا اہم کاروباری ادارہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سلطان شاہ قبرستان کو جانے والا بھی یہی راستہ ہے, اور محلہ کوٹ اکبر کو
जाने वाला भी यही रास्ता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं है। 1.5 साल हो गया है ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। इसका सीवरेज जो है वो उखाड़ दिया गया था, जो बाद में सिर्फ मिट्टी डलवा के बंद कर दिया गया, और इसमें उस वक़्त के MPA राय हक पार्टी के वो भी शामिल थे। उनकी आशीर्वाद पर यह खुदवाया गया था और इसका सीवरेज बर्बाद कर दिया गया। और अब जो है तकरीबन 1 साल से महकमा फूड ने यह रास्ता मिट्टी डालकर बंद किया हुआ है। हमारी CO कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि खुदारा इन रास्तों को क्लियर कीजिए, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाइए, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। ये बताएं, COMC को भी इस हवाले से दरख्वास्त दी गई, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी मैंने मुलाकात की है सबसे आला हुकाम से भी, जंग इंतज़ामिया से भी। ये महकमा फूड वालों ने बारिश की वजह से मिट्टी डाली थी, रास्ता बंद किया था ताकि बारिश का पानी महकमा फूड की कनक ख़राब ना हो, अंदर ना जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि बाद में हम अब 6-7 महीने हो गए, बारिशें भी नहीं आ रही हैं या जंग में, लेकिन ये मेन रास्ता है जो इन्होंने बंद किया हुआ है। इस सिलसिले में मैं इसी साहब से भी मिला, उन्होंने कहा जी ये मेरे मुतलका काम नहीं है। दिलावर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा जी आप CO साहब से मिलें। CO साहब से मुलाकात की है, वो 3 दफ़ा गए हैं, आज भी मैं गया हूँ, वहाँ उनके PA वगैरह बैठे हैं, वो कह रहे हैं वो यहाँ है नहीं, कभी लाहौर है कभी इस्लामाबाद है, उनसे भी मेरी कोई मुलाकात नहीं है, इसलिए बार बार वहाँ चक्कर लगाया। DC साहब से भी कोई मुलाकात नहीं है, मिला है तो सिर्फ इंतजामिया में एक AC साहब मिले थे जो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये बताइएगा कि ये बाजार बंद होने की वजह से, चूंकि इन दिनों खाद की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, गंदम और धान की फसल भी जहाँ पे लाई जाती है, तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी यकीनन ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये गला मंडी को मेन जो ट्राले वगैरह आते हैं 22 व्हीलर, वो इसी रास्ते से आते हैं। जी बिल्कुल, यही चौड़ा बाजार है और यही लिंक रोड है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुतलका महकमों की जानिब से इस मसले को संजीदगी से नहीं देखा जा रहा और इस रास्ते को नहीं खोला जा रहा। जी, मट्टी लगाकर रास्ता बंद किया गया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का मजदूर तबका मुआशी सूरत हाल के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला। इस सिलसिले में डायरेक्टर लेबर शान अहमद ने चैम्बर अहदेदारान से मुलाकात की। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा मुलाकात में क्या मामला जेर बहस आए? डायरेक्टर लेबर शान अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर राय यासीन ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद और इनके साथ साथ नायब सदर असलम भली से मुलाकात की है। इस मौके पर किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से लेबर के लिए इस माशी तंगी में खसूसी तौर पर ताउन की अपील जो है वो डायरेक्टर लेबर की जानिब से की गई है। मजीद क्या गुफ्तगू हुई है, डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था और किन टॉपिक्स के ऊपर आज गुफ्तगू हुई? बहुत शुक्रिया शराज भट्ट और सिटी 41 का। आज जो मीटिंग थी वो इस एजेंडे पे थी कि जो जिस तरह बड़ी तेज़ी से बिजनेस हो रहे हैं, स्क्वीज़ हो रहे हैं और बिजनेस बंद हो रहे हैं और सर 60-70% लोग जो हैं कारोबार बंद हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी वरीड है कि जो लेबर है उसका क्या बनेगा। उसके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं और वो थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे थोड़ा कंपनसेट किया जाए, उनको फौरी तौर पे बंदों को कुछ इस तरह एडजस्ट किया जाए ताकि वो उनका चूल्हा जो घर का है वो चलता रहे। तो जब इस पर पूरी बात हुई है तो हमने उनसे उन्हें एक बात बताई है कि देखें ये तो सूरत हाल ये है कि जो चूँकि बिजनेस के हालात पूरे पाकिस्तान में सबके सामने हैं, कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त अफेक्ट ना हुआ हो, जो ऊपर जा रहा हो, सब नीचे जा रहे हैं। और ये इसकी जो वजूहात हैं इसमें मैं नहीं हम जाना चाहते, लेकिन जो सूरत हाल है, जो लेबर फारग कर रहे हैं, हमने 3 चीज़ें उनसे कही हैं। इसमें सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम रसूल जाहिद को IG पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। गुलाम रसूल जाहिद इस वक्त एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम रसूल जाहिद को IG पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। गुलाम रसूल जाहिद इस वक्त एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गुलाम रसूल जाहिद को IG पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। गुलाम रसूल जाहिद इस वक्त एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
آپ کو بتا رہے ہیں غلام رسول زاہد کو آئی جی پولیس کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ غلام رسول زاہد اس وقت ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات ہیں۔ محکمہ SNGAD نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ غلام رسول زاہد اس وقت ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تعینات ہیں۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ سٹی ٹریفک فیصل آباد غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر شہریوں کے خلاف مقدمات اور پولیس اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرنے لگی۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر مقدمات کے اندراج کا سلسلہ گزشتہ روز سے یعنی 20 دسمبر سے باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ درجنوں کی تعداد میں موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے سوار جنہوں نے اپنی گاڑیوں پر غیر نمونہ نمبر پلیٹس نصب کر رکھی تھی، ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کی گاڑیاں اور ان کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مگر چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کے دفتر میں صورتحال چراغ تلے اندھیرا کے مترادف ہے۔ ہم اس وقت چیف ٹریفک آفیسر دفتر کی پارکنگ میں موجود ہیں اور میرا کیمرہ مین عقیل نقاش اگر آپ کو یہاں دکھا سکے کہ شہر میں باہر لوگوں کو پر مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، مگر ان کی اپنی پارکنگ کے اندر غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی بھرمار ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر مزید بھی آپ کو دکھا سکے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ پولیس بھی لکھوایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ غیر نمونہ نمبر پلیٹ بھی لکھوائی گئی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ یہاں پر بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بھی غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں۔ صورتحال سب کے لیے برابر نہیں ہے، قانون جس طرح کہا جاتا ہے کہ سب کے لیے برابر ہے، یہ فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے صورتحال ایسی نہیں ہے۔ درجنوں کی تعداد میں چیف ٹریفک اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کرسمس کی آمد میں چند روز باقی، ٹوبا ٹیکسنگ میں تیاریاں زوروں پر۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، کرسمس کی آمد ہے اور مسیحی برادری کی جانب سے تیاریاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں اور دوسری جانب ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا ہے۔ ضلع بھر میں 72 کے قریب گرجا گھر ہیں جہاں پر پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں 5 جو گرجا گھر ہیں وہ انتہائی حساس ان کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 72 جو گرجا گھر ہیں وہاں پر 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ ان گرجا گھروں کے باہر CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے اور ٹوبا ٹیکسنگ کے DPO جو ہے رانا شیر محمود، انہوں نے متعلقہ تھانوں کے SHOs کو ہدایات جاری کی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقوں کا گشت بھی کریں گے۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع بھر میں مختلف مقامات پر ناکہ بندی بھی کی گئی ہے۔ تاہم کرسمس کے موقع پر ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ منشیات فروشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور اس حوالے سے پولیس کو خاص ٹاسک دیا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کیے جائیں گے، وہاں پر منشیات فروشوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ 1000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ آپ کو بتائیں چنیوٹ کے 9 تعینات ڈپٹی کمشنر فیصل عباس نے چارج سنبھال لیا۔ سٹاف سے تعارفی ملاقات کی، بریفنگ لی، کیا ترجیحات ہوں گی جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گمن سے۔ جی وقار بتائیے گا۔ چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر فیصل عباس مانگٹ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سٹاف سے ملاقات کی ہے، جو آفس کا سٹاف ہے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے بریفنگ بھی لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آج آپ کا پہلا دن ہے، آپ بریفنگز لے رہے ہیں، کیا ترجیحات ہوں گی بطور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے کہ آپ نے کہا آج میرا پہلا دن ہے، میں نے چارج ازیوم کیا ہے۔ میری ترجیحات میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہیں اور لوگوں کی جو ہے ایک بہتر پبلک سروس ڈیلیوری ہے، تاکہ لوگ جو ہمارے آفس آئیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، ریونیو، ہاسپٹلز، وہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور ہو، ان کی ایک سیٹسفیکشن کے مطابق ایز پر لا میرٹ کے مطابق جو ہے انہیں ہم سروس ڈیلیوری کریں اور انشور کریں کہ ہم جتنی آسانیاں میکسیمم لوگوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ فیصل عباس کا یہ کہنا ہے کہ سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے گا اور خاص طور پہ ہیلتھ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔